ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس جاری ہے اور اس میں پھر اس کو ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور بتایا گیا کہ 85% بنائی نہیں ہے اور فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے۔ کچھ اینکرز نے یہ بھی کہہ دیا کہ پوری آنکھ ضائع ہو گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی جس کو وی لاگ پہ جتنی ویورشپ ملنی چاہتی تھی اس نے اسی طرح کی سٹوری ڈالی۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا اور اس سے پہلے ہی ہم لوگ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ سردار ریاض صادق صاحب مسلسل بیچ میں تھے اور ہمارا اور اپوزیشن کا وہ رابطہ کرا رہے تھے، اور ہم نے ان کو بڑی کلیئر بات کی تھی کہ علاج کے معاملے میں ہم چاہے کوئی بھی قیدی ہو، جو آئین اور قانون کے تحت اس کو سہولت اویلیبل ہے وہ ہم اویلیبل کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہو وہ ہمیں نام دے دیں تاکہ ہم اس سے بھی چیک اپ کرا لیں۔ جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا کریں کہ آپ اس کو رہنے دیں، ہمارا ایک فیملی کا بندہ ساتھ ڈالیں۔ خیر ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے، آپ ایک فیملی کا بندہ بھی ساتھ لے آئیں۔ اور یہ میں ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو ریکارڈ پہ ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ جب ان کا قاسم ایک کزن ہے جس کا نام ہمیں دیا گیا، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے اور ہم چیک اپ کراتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو کہا گیا کہ نہیں، ایسے نہیں، آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کریں، ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے۔ اس میں نے کہا جی ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ جائے۔ اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو ہم 100% کریں گے، لیکن اگر ڈاکٹرز نہیں ریکمینڈ کریں گے، چیز نہیں کریں گے تو ہم کیسے ایڈمٹ کر دیں؟ تو اس پہ ہم نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہنے پہ، صرف آپ کے کہنے پہ جو ہے ہم ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیں۔ خیر ہم نے بیسٹ ڈاکٹرز پک کیے، سرکاری اور پرائیویٹ، اور کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے یہ چیک اپ نہیں ہونے جا رہا تھا، اور ہم نے وہ ڈاکٹرز کو پک کیا اور ہم نے ان کو اڈیالہ کے لیے ٹائم مقرر کیا۔ اس کے بعد ہم نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں گور صاحب، ان کو انفارم کیا کہ جی کیونکہ آپ پارٹی کے رہنما ہیں، چیئرمین ہیں، تو ہم آپ کے سامنے ان ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں۔ تو 2:30 بجے کا ٹائم ان کو دیا، 1 گھنٹہ وہ انتظار ہم کرتے رہے، لیکن گور صاحب کا جواب آیا کہ نہیں، ان کی پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے۔ 3:30 بجے ہم نے، جبکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سب کے سامنے، گور صاحب کے سامنے یہ سارا چیک اپ ہو۔ 3:30 بجے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، اور چیک اپ کے بعد وہ واپس ہاسپٹل، آئی تھنک 1.5 گھنٹہ تقریباً وہ وہاں پہ رہے، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اور اس کے بعد وہ واپس ہاسپٹل آ گئے۔ ہم نے پھر رابطہ کیا ان کے ساتھ، ہم نے کہا آپ نہیں آئے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ، آپ تینوں آ جائیں، اور اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی لے آئیں ساتھ۔ انہوں نے کہا ڈاکٹرز تو لاہور میں ہیں، تو اپوزیشن لیڈر سینٹ اور گور صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے
تقریباً 1.5 گھنٹہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی. 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں تقریباً 45 منٹ وہ جو 2 ڈاکٹرز تھے وہ فون پہ ان ڈاکٹرز سے بریفنگ لیتے رہے, ایک ایک چیز پوچھی انہوں نے, اور تقریباً 45 ہی منٹ جو پولیٹیکل رہنما تھے انہوں نے بریفنگ لی. اس کے بعد جو ان کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ایکسیلنٹ, یہ بہترین علاج ہو رہا ہے, اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے. پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ. اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں, اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے. جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے ہیں اور ہم مطمئن ہیں. اس کے بعد وہ لوگ واپس جاتے ہیں. میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا سکتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے, ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے, اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے. اچھا, اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے, آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں, سب کچھ موجود ہے, اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں, پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ پھر یہ سارا روڈ بلاکس, برجز کو بلاک کرنا, لوگوں کو تنگ کرنا, وہ کیوں؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ پہلے دن مان جاتے. اور اس میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ویٹو کرتی تھی, وہ ہر چیز کو منع کر دیتے تھے. جب ان لوگوں کے سامنے ساری حقیقت آئی وہ بھی موجود ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جو جس طرح یہ بات نکلی ہے کہ جی عمران خان صاحب آنکھ کے علاج کے لیے ہاسپٹل لائے گئے, یہ ایک آنکھ میں انجیکشن لگنا تھا اور سب کا یہی مشورہ تھا کہ یہ ہاسپٹل میں لگ جاتا ہے, آرام سے لگا جائے. لیکن ہم نے یہ ایڈوائز کیا کہ کوئی جرمز نہ ہو, کوئی چیز نہ ہو, سارا کچھ ہو, تو ہم نے وہ ایز اے پریکاشن ہاسپٹل جا کے انجیکشن لگوایا, ورنہ وہ ایک معمولی سی چیز تھی جو ایک انجیکشن لگنا تھا وہ لگ جاتا. آلریڈی ان کا چیک اپ وہاں پہ ڈاکٹرز کر رہے تھے, سب کچھ موجود تھا. تو ہم نے تو آلریڈی, اگر نیت میں کہیں خرابی ہوتی یا کچھ ہوتا, ایک چیز میں آپ کو بہت کلیئر بتا دوں کہ چاہے کوئی بھی قیدی ہو, اگر اس کا علاج کی ضرورت ہے تو وہ ہمارا فرض ہے. لیکن پھر یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس کتنے ہزار قیدی ہیں, کیا ان کے ساتھ بھی ہم یہی سلوک کر رہے ہیں جو ادھر ہو رہا ہے؟ کیا ان کو وہی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں جو یہاں پہ ملی ہوئی ہیں؟ میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر بہت انسسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو لے جا کے جیل میں دکھانا چاہیے, جرنلسٹوں کو, کہ وہاں پہ جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو چیزیں اویلیبل ہیں, وہ وہاں جا کے دیکھیں, تاکہ ایک دفعہ کے لیے سارا قصہ ختم ہو. وہ جو کھانا وہاں پہ بنتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن نہیں, ابھی فی الحال, ادروائز میں تو چاہوں تو بالکل لے کے جاؤں اور یہ چیز لوگوں کو دکھاؤں. خیر, اب آپ کے پاس کل میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس میں تمام چیزیں کلیئر ہیں, آ گئی ہے, سب کچھ آ گیا.
ہم اس طرح کی کسی بھی چیز پہ نہ ہم لوگ نہ گورنمنٹ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے. اور میں نہیں بتانا چاہتا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مناسب ہیں اگر میں اس ٹائم شیئر کروں, بٹ ڈیفینیٹلی کیونکہ ان کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہے ہم کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس طرح کا تماشا بنانا بالکل غیر مناسب ہے, اور پلس لوگوں کو گمراہ کرنا, اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس کس قسم کی فیڈ کر رہے ہیں انفارمیشن, وہ سب سے زیادہ زیادتی ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے اصل بات کا, جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے بات کا اور اس کے باوجود آپ وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں. اگر کوئی سیاسی انتقام کرنا ہوتا, کوئی چیزیں کرنی ہوتی تو سب سے پہلے تو آپ جیل میں کسی کو ٹائٹ کرتے ہیں. اس میں تو صرف جیل مینول کے مطابق ہی جانا ہے تو سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. کوئی فیسلٹی نہ دیں اور صرف جیل مینول میں جو ایک عام قیدی کو چیز مل رہی ہے ان کو ملے تو دیٹس اٹ, اس کے بعد کوئی چیز دوسری نہیں رہ جاتی. پلس جیل قوانین سے ان کو بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چاہے روزمرہ کی زندگی ہو, یہ سب ہماری رسپانسبلٹی ہے, لیکن جو پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ابھی آپ کے سامنے ایک کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس میں انسٹرکشن ملی ہے کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو بحال کیا جائے اور جو بھی عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور انہوں نے 18 فروری تک رپورٹ مانگی ہے اور چیف سیکرٹری اور آئی جی کو اس پہ انہوں نے انسٹرکشن جاری کی ہے. تو ہمارا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو اتنا ضرور بتائیں کہ جو بھی آپ کے پارٹی کے اندر وہ سیلز موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان سے خبردار رہیں. وہ آپ کے لوگوں کے دشمن ہیں جو کسی اور عزائم میں اپنی پولیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو اس ساری چیز کے بعد اس یقین پہ پہنچا ہوں کہ کم سے کم کچھ لوگوں کا تو مجھے بڑا کلیئر ہو گیا کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں سے زیادہ اپنی پولیٹکس کے بارے میں فکر مند ہیں. ہم میک شور کریں گے جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی یقینی بنائیں, اور اسلام آباد میں جس طریقے سے آپ کے سامنے کوشش کی گئی کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں خرابی پیدا کی جائے, کسی طریقے سے وہاں پہ پورا بلاک کیا جائے, آپ کے سامنے تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں, اس کے بعد لاجز میں, اس کے بعد کے پی کے ہاؤس میں, لیکن ہم نے جس اسلوبی کے ساتھ ہم اس کو سنبھال سکتے تھے ہم نے سنبھالا. ایک چیز بڑی کلیئر ہے, اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا شوق ہے, دھاوا بولنے کا شوق ہے, تو میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں, ہماری ٹیم بڑی کلیئر ہے کہ پھر آپ بول لیں, پھر آپ خود دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. لیکن یہ روز روز کی چیز بالکل مناسب نہیں ہے کہ روز آپ اس طرح کا تماشا ہو اور روز ملک میں اس طرح کا خرابی پیدا کرنے کی کوشش ہو. سر اس پہ ایک چیز بتائیے گا, دو چیزیں. ایک یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کسی بارگین پوزیشن پہ آنا چاہ رہی ہے, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے بٹوین دا پارٹی اور چیئرمین عمران خان, کو یوں لگ رہا ہے جیسے وہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب جو ہے الگ تھلگ رہیں اور کسی بارگین پوزیشن پہ آ جائیں. ایک چیز, دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ علی مین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جتنی ایفرٹ محسن نقوی صاحب نے کی ہے شاید پی ٹی آئی اور کسی اور بندے نے اس ملک کے اندر کی نہیں. ان دونوں چیزوں کو ملا کے ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہونے کیا چاہ رہا ہے. دیکھیں, ایز اے جرنلسٹ میں نے آپ کو جو سٹوری بتانی تھی بتا دی. آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے اس کو کنفرم کر لیں, اس کے بعد آپ خود حساب لگا لیں کہ کون اس پہ کیا گیم کھیل رہا تھا. جہاں تک رہی بات گنڈا پور صاحب کی, میرا خیال ہے کہ ایک چیز
کوئی نئی نہیں ہے. میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے, اور یہ میرا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو میں کرتا ہوں, اور وہی انسٹرکشن ہیں جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ کہنا کہ میں میرا اپنا ذاتی طور پہ پوچھیں گے, میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں بات چیت, اور یہی بات ایک سیکنڈ یہی بات پرائم منسٹر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ ایک کریکٹر ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل, ان کا کیا بنا, کیا ان کے خلاف کوئی انکوائری اور وہ کیا اس کا رزلٹ کب تک آنے کے لیے؟ وہ میرے خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے چیک کر کے آپ کو بتاتے کہ اس پہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن دے آر آن اٹ. محسن صاحب روڈ میں اور شانگلہ میں جو دلخلاش واقعات ہوئے گزشتہ روز, ایک ایسے موقع پر جبکہ پاکستان کے اندر ہمارے بلوچستان کی خاص طور پر KPK میں یہ جو دہشت گردی کی آگ ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس میں گزشتہ ہفتے سیکورٹی ذرائع سے بھی ایک ملاقات ہوئی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ KPK کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو لگ رہا ہے کہ برف پگھلی ہے. آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہاں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ ہی نہیں رہا کہ پاکستان کی جو کیا ان کی قیادت یا کچھ لوگ کہ پاکستان کے اندر امن ہو, پاکستان میں اس صوبے کے اندر جہاں پر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہاں پر انہیں زیادہ تر کیا جا رہا ہے, روڈز بند ہیں. کب تک ہم اس عدالتی فیصلے کو امپلیمنٹ کرائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ ڈیجیٹلی اس آگ کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے خلاف آپ کب کارروائی کریں گے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں آپ نے بھی دیکھا کہ ایک نوجوان صحافی جس نے سچی کو صرف پورٹرے کیا اسے اٹھا لیا گیا, لیکن جو جھوٹ کی دکان چلا رہے ہیں, جو ملک کے اندر نفرت کو انتشار کو پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. جہاں تک رہی ڈیجیٹل کارروائی وہ آلریڈی شروع ہے, آلریڈی ہم نے کر دی ہوئی ہے, 2-3 دن سے کر دی ہوئی ہے. جو آپ کا اس سے پہلے کا سوال ہے وہ یہ کہ KPK کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے, اور اس پہ KPK گورنمنٹ کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور کر بھی رہی ہے. اس میں نہیں کہوں گا جو پولیس ہے KPK کی وہ اس ٹائم لڑ رہی ہے اور اچھی طرح لڑی ہے, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ جب تک آن بورڈ نہ ہو کوئی لڑائی جیتی نہیں جا سکتی. تو یہ ساری چیزیں اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں. یہ PTI کا جو عام ورکر ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس سارے کی ساری چیز میں ملک کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے جو KPK میں اور باقی بلوچستان میں ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی عقل مند ہے اور کسی بھی پارٹی میں ہے اور اس کو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہے تو وہ 2+2 کچھ اور آنسر نکالے. یہ سارا فسٹ جو کریٹ ہوا اس میں کچھ عدالتی فیصلے موجود ہیں. جیسا PTI یہ کلیم کر رہی ہے کہ پچھلے 70 دن سے بانی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات پہ پابندی لگا ہے, باوجود اس کے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے موجود تھے کہ ان کے وکلاء کو, ان کی فیملی کو اور ڈاکٹرز کو ملنے دیا جائے. اس کے بعد ایک خبر آتی ہے جس کے بعد مکمل فسٹ کریٹ ہو جاتا ہے سارا کا سارا. کیا اب بھی بانی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتوں پہ جیل مینول کے مطابق ہوگی یا وہی پابندی کی صورتحال برقرار رہے گی؟ دوسری اس کے ساتھ ہی کیونکہ ایز اے جرنلسٹ بچوں کا اشارہ تھا نہیں بات کی گئی, PTI کی سیکنڈ رول لیڈرشپ جو ہے جس میں فارمر چیف منسٹر کا نکلا ہونا ہے, ہی گیوز کریڈٹ ٹو یو. کیا PTI کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو سینس پریویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی لیول پر آئس بریکنگ ہو جائے؟ دیکھیں سینسیبل لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کی کوئی سنی جائے. اگر وہ سینسیبل لوگوں کی سنی جاتی ہوتی تو PTI اس ٹائم اس حالت میں نہ ہوتی, نہ 9 مئی کرتی, نہ باقی چیزیں کرتی. ان سینسیبل لوگوں کا حال میرے خیال میں آپ زیادہ جانتے ہیں, اور اس ٹائم بھی جس وقت آپ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں میں آج بھی کہوں گا کہ اگر سینسیبل لوگ آگے ہوں تو یہ سچویشنز ہی نہ بنے. تو یہ اب پبلک اور وہ ان لوگوں نے کرنا ہے فیصلہ کہ وہ سینسیبل لوگوں کے ساتھ چلیں گے یا باقی لوگوں. میں چیک کرتا ہوں, میرے خیال میں تو ان کی ہیں, بٹ میں یہ چیک کر لوں گا.
सर आपने ये बात की अभी कि जो बातचीत है वो अमल जारी रहना चाहिए, या बानी पीटीआई से अभी भी कहीं ना कहीं कोई बातचीत का अमल जारी है? और दूसरा एक गुजारिश सुन ले, अगर आपको पीटीआई के रहनुमा कोई रास्ता करें तो आप एक मुस्बत किरदार अदा करने पर तैयार हैं? पहली बात ये है कि कोई मसला आता है वो वाली बातचीत, एनआरओ वाली बातचीत के ऊपर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, वो वाली बातचीत मेरे से नहीं। हाँ, कोई क्राइसिस आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मेरा काम भी है और मैंने करना भी है, लेकिन एनआरओ वाली कोई बातचीत है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी चल रही है, इसमें भारत का किस हद तक किरदार है? इसी में ऐड ऑन कर लें, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसको देना? 100% इंडिया, भारत 100% इन्वॉल्व है, सबूत भी हैं, हमने हर जगह दिए भी हैं, सारा कुछ किया है। जिस साइड पे हम थोड़े वीक हैं कि हमने दुनिया को जाके नहीं बताया, अब हमने वो काम भी शुरू किया है। हम हर दुनिया के मुल्क को बता रहे हैं कि ये किस तरीके से दहशतगर्दी को सामने रखता है और अपने आप को मजलूमियत दिखाता है और ख़ुद दहशतगर्दी कराता है। तो इस पे तो कोई चीज़ नहीं है। 3 गुना उन्होंने बजट बढ़ाया है बलूचिस्तान में, जो किसी को पहले $500 मिल रहे थे तो अब $2,000 मिल रहे हैं, उस सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें तो हमें 1% शक नहीं है, लेकिन अब हमें इस चीज़ को दुनिया को ये साबित करना है, बिकॉज अदरवाइज़ ये दहशतगर्दी नहीं रुकेगी जब तक दुनिया ये रियलाइज़ नहीं करेगी कि एक दफ़ा ये अगर हाथ से निकल गई तो वो खुद सफ़र करेंगे। जामिया मस्जिद खतीजतुल कुबरा के हवाले से जो धमाका हुआ, उस पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ प्रोपेगेंडा भी हो रहे हैं, तो सेनेट में और कौमी असम्बली में करारदाद भी अदालती कमीशन के हवाले से जो है वो मंजूर की गई थी। तो उसमें क्या हुआ है, कितने मुलजिमान और दाइश, क्या आप समझते हैं कि दाइश का नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो गया? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस केस से रिलेटेड हर बंदा पकड़ा गया। तो अगर वो ना पकड़ा जाता और हमें ना पता चलता, डेफिनेटली हम दूसरी ऑप्शंस पे काम करते हैं, लेकिन अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। क्या अभी तक पीटीआई को गवर्नमेंट बाबर नहीं करा सकी कि उन्होंने गलती की थी, जिसको 9 मई में? सेकंड, 1 साल से हम मुसलसल सुन रहे हैं मुर्ग, शहद और कुछ चीज़ें, छोटा गोश्त, और क्या ये खुराक की वजह से आँख का मसला तो नहीं बन गया? ये मेरे ख्याल में उनके डॉक्टरों से पूछना पड़ेगा कि किस वजह से मसला बन गया है, लेकिन ये है कि खुराक में वहाँ कोई कमी नहीं है, जो मिल रही है वो आप देखिएगा। सर आपने बात की कि आप अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे और ये जो एहतजाज है उसको भी ख़त्म करवाएंगे। पहले ही फेडरल के या दूसरे सूबों के केपीके के साथ कोई आइडियल तल्लुक नहीं है। ये बताइए कि वहाँ पे आपको ऑपरेशन करना पड़ता है तो क्या आप फेडरल की नफरी के साथ वो ऑपरेशन करेंगे या सूबाई नफरी जो वो आपसे तामन करेगी? इस हवाले से किस किस्म का ऑपरेशन? अगर वो अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG को ऑर्डर किया है, अगर वो हमें कोई रिक्वायरमेंट भेजेंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे। मोहसिन साहब ये फरमाइएगा कि आपने जिस तरह पहले भी फरमाया था कि बलूचिस्तान में एक SHO का काम है, वो दहशतगर्दी जो है वो खत्म कर सकता है, क्या पाकिस्तान टीम के अंदर कोई SHO नहीं ला सकता? अच्छा, पहली बात मैं आज चौथी दफ़ा कह रहा हूँ, वो प्लीज़ दोबारा सुन लें। मैंने वो SHO वाला बोला और मैंने कहा ये SHO की मार है, और उसके साथ आप वो क्लिप निकालें, नेट पे मिल जाएगा, और साथ मैंने कहा ये मैं सिम्बॉलिकली कह रहा हूँ, ठीक है? तो बट वो वाला पोर्शन निकाल लिया गया और दूसरा वाला अलहदा कर दिया गया, तो वो खैर कोई बात नहीं है, बट एक वो क्रिकेट वाली बात में बात करेंगे। हाँ, क्रिकेट वाली बात में बात करें। वो एक लेटर है, मेरे ख्याल है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वो पढ़ लें। मेरा ख्याल है वो अपोजिशन लीडर का है या किसी का लेटर है, तो उसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं वो आप खुद पढ़ लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। जरदारी साहब पिछले 3 दिनों से काफ़ी पहली मतलब सर खुल के आए हैं और वो यही बात कर रहे हैं जो आप लेटर भी कर रहे हैं, तो क्या इतना उसमें कहेंगे आपकी इतनी आसानी से उन्हें लिखती है कि हमें आपने वो लेटर देखा है? मैं देखता हूँ, मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि उस लेटर के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि कौन क्या कह रहा है, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लास्ट सवाल, नहीं, मैं नहीं समझता इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर है। आपको फिर मैं कहूँगा, अगर 100 चीज़ें आपके सामने तो नहीं हो सकती, बट 99 रुक जाती हैं, 1 हो जाती है, तो हमें अपनी इंटेलिजेंस को ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो 99 रोकती हैं। बस, थैंक यू।
लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि बानी PTI की बिनाई के मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया। महमूद अचकज़ई के ख़त लिखने से पहले ही हम अपोजिशन से राबते में थे। उन्होंने कहा हमने यकीन दिलाया कि बानी PTI को इलाज की हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। हमने बानी के मुआयने के लिए PTI रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा। हमें कहा गया कि बानी PTI को एक हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि हमने बानी PTI की आँख के मुआयने के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया। हम चाहते थे कि PTI क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। उन्होंने कहा कि बानी PTI की बेनाई के मामले पर प्रोपेगेंडा किया गया। महमूद अचकज़ई के ख़त लिखने से पहले ही हम अपोजिशन से राबते में थे। हमने यकीन दिलाया कि बानी PTI को इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। हमने बानी के मुआयने के लिए PTI रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा।